ایک بات کر رہا کہ اسد کیسر صاحب کے چھوٹے بھائی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا عدنان بھائی کو، اللہ انہیں جلد صحت یاب کرے. وہ ابھی بھی ہاسپٹل میں ہے. ابھی ہم دعا بھی کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ یہاں بند کیا ہوا انہوں نے، اپنے بھائی کو بھی دیکھنے نہیں جا سکتے اور پھر دھرنا بھی نہیں چھوڑ سکتے. یہ کاز کے لیے کر رہے ہیں، یہ پرسنل سیکریفائسز دے رہے ہیں. پریفر کیا ہے کہ وہ یہاں پہ ہی رکیں گے. تو ہم آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو جلد صحت یاب کرے. دعا کر لیں. روبینہ بی کی بہن کا آپریشن بھی ساتھ ہوگا. ہاں، سینیٹر روبینہ ناز کی سسٹر کا آپریشن بھی ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں. عمران خان کے ساتھ سب کے لیے دعا کریں. جی سر. میری بچی بھی ہاسپٹل میں پیدا ہو اس کا بھی دعا کریں. خان صاحب کی لائف جو آپریشن ہے تمام مریضوں کو الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں جی، بڑی سمپل سی بات ہے اور میرے خیال میں یہ اب سب کو سمجھ آ جانی چاہیے، اس ریاست کو بھی، اس ریاست کے ہینڈلرز کو بھی، ہر اس شخص کو کہ جو اس رجیم چینج کا حصہ تھا، کہ جو رجیم چینج یہیں سے شروع ہوئی تھی. اسی جگہ سے میرا لیڈر وہ ڈائری ہاتھ میں لے کر باہر نکلا. یہیں سے پاکستان تحریک انصاف کا وہ ایک نیا سفر شروع ہوا تھا کہ جس میں سوائے فسقیت کے، سوائے جبر کے، سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں تھا. ہم پر 9 مئی ڈالا گیا، ہم پر 26 نومبر کو گولیاں چلائی گئی، ہمارے لیڈر کو ناحق جیل میں ڈالا گیا، ہماری لیڈر کی فیملی پر ظلم کیے گئے، ان کی مسز کو جیل میں ڈالا گیا جو کہ ایک گھریلو خاتون ہے جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کی بہنوں کو جیلوں میں بھیجا گیا، عظمیٰ آپا کو، علیمہ آپا کو، بنا کسی قصور کے. پتہ نہیں کتنے کتنے کیسز ان کی فیملی پہ ڈال دیے گئے. اور قصور کیا تھا عمران خان کا یا ان کی فیملی کا؟ صرف یہ قصور تھا کہ عمران خان پاکستان کی خودداری کی بات کرتے ہیں، عمران خان اس قوم کی سالمیت کی بات کرتے ہیں، اور یہ بات شاید ان لوگوں کو قطعی پسند نہیں ہے کہ جو 78 سال سے ہم پر کسی نہ کسی طرح جبری مسلط ہوئے ہیں. تو معذرت کے ساتھ یہ جن لوگوں کو اگر اس پر اعتراض ہے کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں، ہم یہاں کیوں دھرنا دے رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ہمارے لیڈر نے وہ ظلم اور جبر اور فسقیت کی جو ہمارا لیڈر آج سزا کاٹ رہا ہے نا، جو آج وہ ناحق جیل میں ہے، وہ یہیں سے شروعات ہوئی تھی. اور انشاءاللہ ہم یہیں پر اس کو ختم کریں گے. اس چیپٹر کو جہاں سے یہ شروع ہوا تھا وہیں پر اس کا خاتمہ ہوگا. اور جو لوگ اس چیز پر اعتراض کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت صرف یہاں پر نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے سامنے جو ہے صرف دھرنا نہیں ہو رہا ہے. یہاں پر اس وقت ہمارے سامنے جو پارلیمنٹ لاجز ہیں اس میں بھی دھرنا ہو رہا ہے، ہمارے کے پی ہاؤس میں بھی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ملک بھر میں جو ہے اس وقت جو ہے ایک افراتفری برپا کی ہوئی ہے ان لوگوں نے. یہاں کے جو آپ دیکھ لیجئے، ابھی بھی آپ دکھا سکتے ہیں نوید کہ یہاں پر جو گیٹ ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، یہ والا بھی، وہ پیچھے والا بھی. کسی کی نہ گاڑیوں کو باہر جانے دیا جاتا ہے نہ آنے دیا جاتا ہے. جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان پر ہر بندہ جو ہے ایسے نظر رکھے ہوئے ہے جیسے پتہ نہیں کتنے بڑے دہشت گرد ہیں یہ سارے. تو معذرت کے ساتھ یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جو ووٹ لے کر آئے ہیں، جن کو عوام نے منتخب کر کے یہاں پر بھیجا ہے. تو آپ اس طرح ہمارے اس مینڈیٹ کو، ہماری عوام کے اس یقین کو، اس اعتبار کو آپ کسی صورت میں بلڈوز نہ کر سکتے ہیں اور نہ ہم آپ کو کرنے دیں گے. ہم تب تک یہاں پر بیٹھیں گے جب تک عمران خان صاحب کو پراپرلی ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، ان کو باقاعدہ ہاسپٹلائز نہیں کیا جاتا، ان کی فیملی اس چیز پر جب تک جو ہے متفق نہیں ہوتی، مطمئن نہیں ہوتی، جب تک ان کی پارٹی مطمئن نہیں ہوتی، تب تک ہم یہاں پر دھرنا دیں گے. آپ چاہے کھانے بند کریں، چاہے آپ سب کچھ بند کریں. ہم نہ تو پٹواری ہیں کہ جن کو بریانی نہ ملی تو مسئلہ ہوگا. ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اگر 126 دن کا دھرنا دے سکتے ہیں تو ہم یہ دن بھی بہت آرام سے کاٹ سکتے ہیں. اس لیے سب نے ہمت کرنی ہے اور سب نے حوصلہ پکڑنا ہے. اور اس وقت قوم کے امتحان کا وقت ہے کہ عمران خان کے لیے آپ سب لوگوں نے اپنے تئیں جدوجہد کرنی اور عمران خان کو ریلیز کروانا ہے. تھینک یو. سر صاحب سے کہ مختصر اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
हम बैठे हैं इधर और सलमान साहब ने बात बताई है जहाँ हम पहली दफ़ा तारीख में ऐसा हुआ है कि इस पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन को गेट के ताले लगा दी गई और उसको जो ना महसूर रखा गया, उसको जो ना किस्म के लिए हमारे लिए जेल बना दिया गया। मैं खुद यहाँ स्पीकर था, यहाँ पीडीएम की जलसे होते थे, बाहर जो है ना वो असेंबली का इजलास चलाते थे और बाकायदा कभी भी उनके लिए कोई रुकावट नहीं था। एक दिन भी कोई बताए कि यहाँ जितनी भी उन्होंने मुजाहरे की, हमने कहा कि चलो ये उनका जमहूरी हक है, वो जिस तरह बात करना चाहते हैं वो बात करें। आज मैं एज ए फॉर्मर स्पीकर, मेरे लिए ये है कि मैं इधर जो है ना इस एरिया में पार्लियामेंट के अंदर जो है ना महसूर हूँ और ये इंतहाई ये जमहूरियत के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है, बल्कि ये खुद इस पार्लियामेंट की तज़हीक है। आप अपने पार्लियामेंटेरियन को इस तरह तस्दीर करते हैं तो आप क्या मैसेज देते हैं? देखिए, दुनिया चलती है एक निज़ाम पे, दुनिया चलती है कुछ उसूलों पे, दुनिया चलती है कुछ कानून और आईन पे। जब आप उस उसूलों को ख़त्म करें, यानी आपके पास अगर इस वक्त एक पोजीशन है तो वो एक कानून ने आपको पोजीशन दी है, अगर आप उस कानून को जो है ना अपने लिए तो आप मुतबर समझते हैं, आप समझते हैं कि हमारे पास तो ये इख्तियार है, हमने कानून नहीं दिया है, तो भाई हम किधर बैठे हैं? हमारी क्या हैसियत है? हम तो यहाँ जो पार्लियामेंट जो कानून बनाते हैं हम तो वो लोग हैं, हमने तो इस मुल्क के लिए आइन और कानून बनाना होता है। इसकी इतनी बेतुकीरी, नंबर 1। नंबर 2 बात है, हम सिंपल बात कर रहे हैं, हम कोई बहुत बड़ा मुतालबा नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हमारी जंग लंबी है, हम ये मुख्तसर जंग नहीं है, ये हमने लंबी जंग लड़नी है कि हमने इस पार्लियामेंट को एम्पावर करना है, मुल्क में आज़ाद दिया जो है ना हमने एस्टेब्लिश करवानी है, या सिविल सुप्रीमेसी हमने लानी है, या कानून की और आइन की बारदस्ती हमने कायम करनी है। वो हमारी लंबी जंग है। लेकिन इस वक्त जो हमारा धरना है ये हमने दिया है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के इलाज की वजह से। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, देखिए हमारे लिए बहुत आसान था, हमारे ऊपर प्रेशर भी था, वर्कर था, प्रेशर था कि आप लॉन्ग मार्च की ऐलान करें, लॉन्ग मार्च की ऐलान करें। लेकिन एक कलेक्टिव विजडम से, एक तमाम जो मशावरत से जो उस दिन हुई, इसमें ये तय हुआ कि हम पहले 2-3 दिन जो है ना ये जो हमारा जमहूरी हक है, पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर बात करेंगे और पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो पार्लियामेंट की बाहर साइड है उधर ऐसे जज करेंगे। हम जैसे इधर आए, हम बाहर जा रहे थे, उन्होंने ताले लगाए, उधर ताले लगाए। अब भी जब हम बाहर जाने की कोशिश करते हैं, बैठने की कोशिश करते हैं, तो वो ताले लगे हुए, हम कैसे जाएं? और यहाँ तक कि आपको पता है कि शायद खुर्दनोश भी उन्होंने बंद कर दिया है। मैं इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, हम उसके बगैर भी सर्वाइव करेंगे, कोई मसला नहीं है। हम बिल्कुल अपने मुल्क के लिए, अपने लीडर के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन ये जो कुछ कर रही है, एक तारीख बन रही है। ये कोई ना समझे कि 10 चंद लोग बैठे हैं, ये पार्लियामेंटेरियन है, ये लीडर ऑफ द अपोजिशन है सेनेट में, इनके साथ जो है ना ये सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, ये लीडर ऑफ द हाउस अपोजिशन है नेशनल असेंबली में, सबसे बड़ी पार्टी अपोजिशन की है। ये तो कोई और ये जितने भी सेनेटर और पार्लियामेंटेरियन, ये तो लाखों लोगों के, तकरीबन 4 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं। आप इनकी बात को इतना इजी ना लें। इसलिए फौरी तौर पर हमारा अभी सिंपल मुतालिबा है, अभी तक जो है ना उस तारण का स्टेटमेंट आया है कि आज शायद कोई वो करवा दे इलाज और कोई अस्पताल मुंतकिल करे। हम मुतालिबा फिर दोहराते हैं कि इमरान खान को जो उसकी फैमिली जिस तरह चाहती है उसके मुताबिक उसको इलाज की सहूलत दी जाए, उसकी फैमिली मेंबर और ख़ासकर उसका मालिज वो उसमें साथ होना चाहिए ताकि कोई इब्हाम ना रहे। थैंक यू। रहमान रहीम। हम जिस जगह बैठे हैं यहाँ पर ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, जहाँ दोनों ऐवान है, सेनेट भी है और कौमी असम्बली भी है, जहाँ कानून साजी होती है। पीछे सदर साबित पार्लियामेंट का हिस्सा है। यहाँ पीछे जनाब वाला प्रेसिडेंट हाउस भी है, वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। हम इस जगह बैठे हैं, हमने क्योंकि पाकिस्तान में जिन तक मेरी आवाज जाए, मैं यहाँ क्यों बैठा हूं? मैं इसलिए यहाँ बैठा हूं
ایک وجہ تو خان صاحب کے ساتھ ہم نے ایک عہد باندھا تھا پاکستان کو ایک مستقل پاکستان بنانے کے لیے، خود مختار پاکستان بنانے کے لیے، آزاد اور فری پاکستان بنانے کے لیے، اور وہ پاکستان بنانے کے لیے جہاں پر پاکستان کے عوام کی آرزو اور منگوں کا خیال رکھا جائے گا، وہ پاکستان جہاں پاکستان کی نیشنل سیکورٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، پورے پاکستان کے عوام کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا، اس پر سائن کیے تھے۔ لہذا میں ان کے ساتھ ہوں، اس عہد کی بنیاد پر ساتھ ہوں، اور قرآن نے اور دین نے بھی کہا ہے کہ اپنا عہد نبھاؤ۔ دوسری وجہ، خان صاحب مظلوم ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور مظلوم کا ساتھ دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ظالم کوئی عام آدمی نہیں ہے، ظالم اس وقت ہم پر مسلط سسٹم اور نظام جو بنا ہوا ہے، جس کے دو پہلو ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو زبردستی بٹھایا گیا، جنہوں ہارے ہوئے لوگ ہیں، جن کو پاکستان کے عوام نے الیکشن میں ٹھکرا دیا ہے۔ یہ بھی ایک ظلم ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ۔ لہذا میرا ایک سوال ہے آپ سب سے، کیا عہد نبھانا نہیں چاہیے؟ کیا مظلوم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ ظالم کے مقابلے میں نہیں نکلنا چاہیے؟ طاقتور ظالم ہو تو چپ ہو جانا چاہیے؟ جبکہ ظلم عمومی ہے، پورے پاکستان کے عوام مظلوم ہے اس وقت، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے وہ سندھی مہاجر ہوں، چاہے وہ سرائکی پنجابی ہوں، چاہے وہ پشتون ہوں، چاہے وہ کشمیر کے لوگ ہوں، چاہے وہ جی بی کے لوگ ہوں، ہر کوئی مظلوم ہے، اور سارے طبقات مظلوم ہیں۔ اسٹوڈنٹ مظلوم، ٹیچر مظلوم، جو ہے صنعتکار مظلوم، زمیندار مظلوم، مزدور مظلوم، ہاری مظلوم، سب مظلوم ہیں۔ لہذا اس وقت اس ظالم نظام کے مقابلے میں سٹینڈ لینا چاہیے۔ اور آپ دیکھ لیں یہ کتنے بے رحم ہیں، خدا کی پناہ مانگنی چاہیے ایسے بے رحم لوگوں سے، جنہوں نے اسی ڈی چوک میں جو پیچھے ہے ہمارے وطن کے بیٹوں کو، جو صرف اس لیے آئے تھے کہ انہوں نے حق ملے، گولیاں ماری، سر پر گولیاں ماری، سنائپر سے گولیاں ماری۔ اب مریدکے میں دیکھ لیں، ہزار اختلاف ہوں گے، بے گناہوں کو مارا گیا وہاں پر، پورے پاکستان کے اندر ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، سیاسی قیدی کے طور پر ڈالا گیا، اور ان کے ٹرائل ہوئے، ظالمانہ ٹرائل ہوئے، اور جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ اس وقت عمران خان بیمار ہے، جیل میں ہے، اور اچانک خبر آتی ہے کہ ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ کوئی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ جو ان کا نقصان ہوا ہے آنکھ کا، اس میں حکومت جواب دہ نہیں ہے، حکمران جواب دہ نہیں ہے؟ کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ جو فرینڈ آف کورٹ کے طور پر جانے والے بیرسٹر صاحب نے رپورٹ دی ہے، وہ سب نے پڑھ لی ہے۔ یہ کرائم ہوا ہے، جرم ہوا ہے۔ اچھا یہ ہو گیا تھا، اس کے بعد کیا کرنا چاہیے تھا؟ فوری طور پر اقدامات کرنے چاہیے تھے، میڈیکل فیسلٹیز دینی چاہیے تھی، گھر والوں سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، اور بہترین ڈاکٹر لانے چاہیے تھے تاکہ ان کا مزید نقصان نہ ہو جائے۔ کیا گیا؟ ہم کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں دھرنے میں ادھر؟ پارلیمنٹیرینز ہیں کے پی کے وہ کہاں بیٹھے ہوئے؟ کے پی کے ہاؤس میں محاصرے میں ہیں، ایم این ایز لاجز میں محاصرے میں ہیں، ہم یہاں محاصرے میں ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ سردی میں بیٹھے ہیں، اس لیے کہ یہ سسٹم ایک مردہ لاش کی طرح ہے، جو سنتا ہی نہیں ہے، دیکھتا ہی نہیں ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، گنگا ہے۔ ان کو جو بھرا جاتا ہے وہی لپسنگ ہوتی ہے، ان کی لپسنگ ہوتی ہے، ان کی جو لکھ کے دیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ اس لیے مطالبہ کیا ہے؟ یہی مطالبہ ہے۔ کیوں تاخیر کر رہے ہو؟ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ انتقام لے رہے ہو؟ خداوند متعال ظالموں پر قرآن میں لعنت بھیجتا ہے، لعنت اللہ علی الظالمین۔ یہ ظلم ہوا ہے، جس نے کیا ہے اس پر خدا کی لعنت ہے۔
جس نے کیا ہے، جو بھی ظالم ہے. پھر ہم تو چاہتے ہیں کہ سیاسی جو لوگ ہیں وہ آگے آئیں. ہمارا اختلاف ہے حکومت کے ساتھ، آپ آگے آئیں، آپ کو آگے آنا چاہیے تھا. ہم نے سینٹ میں کہا 2 دن آپ سے کہتے رہے آپ آگے آؤ. آپ کو کس کا خوف ہے؟ آپ آگے آؤ. کوئی بڑا کام ہے، اڈیالہ دور ہے، تقریباً شاید آدھے گھنٹے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں سارا بندوبست ہو سکتا تھا. ابھی تک انتظار کرایا جا رہا ہے. آج ایک تو یہ ہے کہ جس طرح خان صاحب کے ساتھ رویہ روا رکھا گیا، ٹھیک، ہم نے پہلے بھی پولیٹیکل پرزنرز دیکھے ہیں، ابھی بھی ہیں، ہر اسٹیبلشمنٹ میں ماشاء اللہ میں فوجی عامر جو ہیں کرتے ہیں، ابھی بھی یہی حال ہے. لیکن ایک بندے کی جسمانی جو ہے اعضاء کو نقصان پہنچانا جان بوجھ کے، اتنی ہم نے گری ہوئی حرکتیں پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کہیں فوجی عامر جو ہیں وہ کسی سیاسی لیڈر کی اعضاء کو نقصان پہنچائیں. اتنا گرا ہوا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جو یہ ریجیم گر گئی ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ گر گئی ہے، اتنی کبھی نہیں تھی. خان صاحب، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ خان صاحب ڈٹے ہیں. نہ خان صاحب ہسپتال گئے ہیں، نہ خان صاحب نے اپنے لیے کچھ مانگا ہے. باقی لیڈران تو یا ملک چھوڑ جاتے تھے یا ہسپتال چلے جاتے تھے. میرے والد مرحوم کہتے تھے کہ بلیز آر کاورڈز. تو جو بلیز ہوتے ہیں نا، وہ اصل میں دل میں بزدل ہوتے ہیں. یہاں پہ جو اب دوسرا آپ دیکھ لیں، یہ پارلیمان ہے، اس میں نیشنل اسمبلی ہے، اس میں سینٹ ہے. طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ عوام ہے، اور عوام نے آئین کا آپ اگر پریمبل دیکھیں، انہوں نے اپنے نمائندوں کو وہ اختیار دیا ہوا ہے اس پارلیمنٹ میں. اس پارلیمنٹ کی جتنی بے توقیری ہوئی اس سے پہلے بھی اور اب، کہ ایک 20 گریڈ کا افسر انٹیلیجنس کا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہاں پہ کھانا کہاں آئے گا، کھانا کیوں نہیں آئے گا، اور ساری کی ساری جو یہاں پہ پولیس ایڈمنسٹریشن ہے وہ بے شرموں کی طرح جو سر جھکائے وہ اس پہ تعمیل کرتی ہے. تو مطلب ہے کہ یہ مجھے حیران ہے کہ ایسے لوگ اپنے ساتھ یہ زندگی کیسے گزارتے ہیں. ہاؤ ڈو دے لیو ود دیم سیلف. صبح کو یہ آئینہ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی خطرناک گری ہوئی اور ملک دشمن. یہ تو بیسیکلی ہم ایک بندہ آفینس کرتا ہے، اس کو پرچہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے آفینس کیا ہے. یہ تو مدر آف آل آفینسز ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ یاد بھی رکھی جائیں گی، اور انشاءاللہ جب اس ملک میں حقیقی آزادی ہوگی، جب اس ملک میں حقیقی آئین کی، قانون کی بالادستی ہوگی، تو ایسے عناصر کو، ایسے آئین اور قانون اور اس ملک کے غداروں کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اگر ہم نے یہ چیزیں نہ کی، کوئی بھی حکومت ہو، ہماری ہو کوئی ہو، تو یہ ملک ایسا ہی رہے گا اور یہ بد سے بدتر ہو جائے گا، جو کہ ہم نہیں چاہتے. سو ابھی جو یہ ہم بیٹھے ہیں یہاں، تو لگتے ہوں گے کہ جی یہ 30-40 لوگ ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس کی ایک ویلیو ہے. ہم یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، بیکاز یہ جو ہمارے ادھر جو یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو تو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جی پارلیمان کے لوگ، ہم ہر ایک ایم این اے جو ہے وہ تقریباً 10 لاکھ لوگوں سے زیادہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ہر ایک سینیٹر، وہ اس کا اگر پروپورشنالٹی دیکھتے ہو تو کروڑوں لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور ہمیں رحیم، دونوں مشران کے درمیان میں بندہ ناچیز بیٹھا ہوں، اور یہاں بیماروں کے لیے دعا ہو رہی. میں خود بھی بیمار ہوں، اور تقریباً 2-3 ہفتے سے تمام میری جو حلقے کے علاقے کی ساری ایکٹیویٹیز میں نے معطل کر دی ہے. لیکن میری بیماری سے یا کسی اور کی بیماری سے خان صاحب کی بیماری اور صحت بہت اہم ہے. ہماری بیماری، ہماری صحت ہماری اپنے لیے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی صحت کی ضرورت، اس کی زندگی کا، اس کی عافیت کا، یہ پورے قوم کے لیے ہے، پاکستان کے لیے ہے. ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں تو کوئی صرف ویڈیوز بنانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، صرف ایک شو کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. ایک احساس کے ساتھ، ایک درد کے ساتھ اور ایک التجا کے ساتھ ادھر بیٹھے کہ خان صاحب کی صحت کے معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے. اور جو ہمارا ایک بہت سمپل اور سادہ مطالبہ ہے کہ خان صاحب کو ایکسس دی جائے، ڈاکٹرز کو، جو اس کی فیملی ڈاکٹرز ہے، جو ان کی فیملی نے پروپوز کیے ہیں نام، ان کو وہاں پر ایکسس دی جائے. چیئرمین صاحب نے بتایا کہ ایک ڈاکٹر صاحب کو
अभी उसकी यकीन दहानी और कंफर्मेशन होनी है। तो अगर ये जितना जल्द हो जाए इतना जल्दी कौम का जो तकलीफ है, जो दुख है, वो आसान हो जाएगा। और बाकी जो हमारे सियासी मुतालबात है, सियासी मंशूर है, इस मुल्क में हम वो चलाते रहेंगे। हमारे मुतालबात के लिए एहतजाज भी होगा, हमारी सियासत भी होगी, लेकिन फिलफौर ये मुतालबा पूरे पाकिस्तान का है और पूरे कौम का है। अल्लाह तबारक व तआला खान साहब को और जितने भी बीमार है जल्द अज जल्द शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। बैरिस्टर गौहर साहब से क्या आपका तलाक था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का शुक्रिया। देखिए जी, बाय एंड लार्ज तो 4 साल पूरे हो गए ऑलमोस्ट रिजीम चेंज के, और 2 साल इस ईमान के हो गए, और हमारे 2 सालों में 20 मसाइल आ गए। मैंडेट हमारे चोरी हो गया, रिजर्व सीटें हमारी चली गई, हमारे साथियों को कन्विक्ट किया गया, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको ख़त्म किया गया, हमें म्यूट किया गया, यहाँ तक कि हमें सुन्नी इत्तेहाद के टिकट और प्लेटफार्म पे भी रहने दिया गया ताकि हमारा पार्लियामेंट्री लीडर हो। और हम जब बात करते हैं ईमान में तो फिर उसको म्यूट किया जाता है, हमें माना ही नहीं जाता है जमहूरियत का है। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में अगर किसी ने कोई जिक्र किया हो कि सियासी अपार्थाइड भी कोई चीज़ है तो ये इस मरतबा अपार्थाइड है। इस तरह की कोई सियासत में अपोजिशन को इस तरह डिग्रेड करना मैंने कभी नहीं देखा था, सुना नहीं था, जिस वक्त इस मरतबा हो रहा है। और हमारे मसाइल तो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह लीडर को हमें पकड़ा गया, 300 से तक ज़्यादा केसेस उनके खिलाफ किए गए, 6 केसेस में कन्विक्ट कराया गया, 60 साल की सज़ा दी गई है, 3 केसेस में वो बरी भी हो गए। अभी वो 2 केसेस में कन्विक्ट करा करके उनको बेल नहीं लग रही है, 1 साल हो गया है, वो बेल ही नहीं लग रही, जो कि अदालती कानून के मुताबिक और नज़ीरों के मुताबिक 35 दिन में उस केस का फैसला होना चाहिए। उसकी बीवी जो एक हाउस वाइफ है, जिसका उस तोशाखाना से कोई लेना देना नहीं है, उसको भी सिर्फ इसलिए कन्विक्ट किया गया कि खान साहब पे प्रेशर डाले। ये सारे मसाइल, और हमने आन एंड आप इसका जिक्र किया, लेकिन इस वक्त जो हम ये धरना दे रहे हैं, हमने एक ही पॉइंट उठाया हुआ है। वो जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट भी हो चुकी है, उसमें सारी चीज़ों का जिक्र है, और वो रिपोर्ट एडमिटेड है, क्योंकि हुकूमत ने उसकी किसी एक लफ्ज़ भी इतराज़ नहीं किया कि इसमें गलत लिखा हुआ है, कोई रिजाइंडर फाइल नहीं किया। हमने उसमें से खान साहब की सेहत के बारे में उठाया कि इतने लेट हो चुका है, और इसलिए जो इतनी देर होने से जितना नुकसान हो चुका है मज़ीद नुकसान ना हो, और इसके लिए फ़ौरन ये अल्लामा राजा नासिर साहब ने और अचकज़ई साहब ने ये ऐलान किया कि हम यहाँ धरना देंगे पार्लियामेंट के गेट के बाहर। और खान साहब की हिदायत यही है कि खान साहब ने इन दोनों को ही मुकर्रर किया हुआ है, और उनकी इंस्ट्रक्शन यही है कि इन दोनों को मैंने आपके लिए मुकर्रर किया है। ये खान साहब के अल्फाज थे कि आप लोगों के लिए मैं इन दोनों को मुकर्रर करता हूँ, ये आपके लीडर ऑफ द अपोजिशन इस ईवानों में होंगे, ये इस ईवान के अंदर जो अहकामात आपको देंगे आप लोगों ने वही करना, और ईवान के बाहर भी यही आपके लीडर होंगे। मेरे एब्सेंस में जो हिदायत ये देंगे आप लोग मनोमान उस पर अमल करें, और इसमें कोई दो राय नहीं, सारे मेरे साथ एग्री करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कहेंगे हम उस पर अमल दरामद करेंगे। खान साहब के साथ जो हमारी कमिटमेंट है कि हम उस पर अमल दरामद करेंगे। इन्होंने कहा था कि जी हम धरना देंगे, हमने इस ईवान के सामने बैठना था। हम इस वक्त 14 पार्लियामेंटेरियन यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन इस वक्त 3 जगहों पे एट द सेम टाइम धरना शुरू हुआ है। KPK हाउस में भी है, पार्लियामेंट लॉजेस में है। हम ये समझते हैं कि शायद इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन देखो आपके इस 14 बंदों के ये सिर्फ नहीं है, ये सिर्फ KPK और ये नहीं है, पूरा मुल्क इस वक्त एक हिजान में मुब्तला है। आप लोगों का इतना आवाज है कि जितने हम यहाँ बैठे हुए पाकिस्तान, ये इस मरतबा ये सिर्फ यहाँ ये रेड जोन के साइड पे ये 300 पुलिस वालों को लेके आए, और इनके अगर अवसान ना खता होते हैं तो ये कभी ये ना कहते कि इनको खाना बंद कर दो। खाना कोई बंद करता है? मैंने कहा है कि जी अल्लामा राजा नासिर साहब कल जब आए तो जुमे वाले दिन ये अपने धरने से, अपने एहतिजाज से आए। मौलाना साहब को मैंने हाथ दिया कि मुझे हाथ दे दे कि ये गिरे ना, और मैं इनको लेके गया नीचे साथ, क्योंकि ये शुगर का पेशेंट है, खाना इनके लिए ज़रूरी है कि ये ज़रूर कोई चीज़ खा ले, उसके लिए हमने बिस्किट दी। ये आपके सामने आपकी बहन बैठी हुई है, चतराली साहिबा बैठी है, तो ये इनका है। तो ये इनके अवसान खता हो गए कि जो कहता है जी पानी भी ना दे और खाना भी ना दे,
وہ بھی عورت اور بچوں کو میڈیکیشن پہ لوگ ہیں. یہ ان کے اوسان خطا ہو گئے, ان کو سمجھ ہی نہیں رہا کہ چیزوں کو وائنڈ اپ کیسے کریں. اس لیے ان کی 2 سالوں میں انہوں نے 85 قوانین بدلے, انہوں نے 2 آئینی ترامیم کر لیے, انہوں نے نئی کورٹ بنائی, سپریم کورٹ ہائی کورٹوں میں ججز لے کے آئے, لیکن یہ سنبھل نہیں سکے. یہ ابھی ڈگمگا رہے, ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کر کیا رہے. لیکن آپ کے الحمدللہ اس دھرنے نے بڑا پریشر ڈالا. اس دھرنے نے جس پرپس کے لیے تھا الحمدللہ وہ کامیاب ہوا ہے. آج آپ کی آواز پوری دنیا نے سن لی. پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں ایسا ہے نہیں جو بائی دا آورز آپ کو کور نہیں کرتا. سوشل میڈیا پہ کوئی اور سبجیکٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس بات کو کور کر رہا ہے. اس کا بہت بڑا اثر ہوا. الحمدللہ اثر یہ ہوا کہ گورنمنٹ کی طرف سے آج ہمیں اشارہ ملا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مطالبہ منظور ہو جائے گا یا منظور ہو گیا ہے. حکومت کے ایک وزیر نے بھی ایڈمٹ کیا کہ خان صاحب کو شفٹ کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈاکٹروں پہ مشتمل ایک ٹیم بنا رہے ہیں, ان کو ہم بھیج رہے ہیں, وہ ڈاکٹر معائنہ کرے خان صاحب کا. فیملی کی جس طرح خواہش تھی, ہم نے کہا کہ نہیں جی خان صاحب کو آپ نے ڈاکٹروں کے پاس ہاسپٹل لے کے آنا ہے اور ان کی نگرانی میں ہوگا. الحمدللہ ہمیں جو حکومت کی طرف سے اشارہ ملا ہے, آپ کا مطالبہ اللہ کے رحم و کرم سے انہوں نے آلموسٹ منظور کر لیا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو جائے گا. اللہ کرے وہ جلد سے جلد ہو. ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہو. یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہوگا, تسلی ہوگی فیملی کی, تسلی ہوگی خان صاحب کے ڈاکٹروں کی. پھر ہمارے دونوں قائدین یہاں بیٹھے ہوئے یہ جو ہمیں آرڈر کریں گے, جو اس کی کنکلوژن پہ آرڈر ہوگا, عمل درآمد ہوگا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ آرڈر کریں گے اور پھر ہم اس کو کمپلائی کریں گے. اس کے بعد اس دھرنے کے بعد پھر ان کے پاس بھی خان صاحب نے اختیار دیا ہے یہ فیوچر کے معاملات کو کیسے لے کے جائیں. یہ سیاسی لوگ ہیں, سیاسی بصیرت رکھتے ہیں, ہماری عمر سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں. یہ آگے خان صاحب نے ہدایات ان کو دی ہے, اختیار دیا ہے. یہ ڈائلاگ کرے, یہ بات چیت کرے, یہ دھرنے کا اناؤنس کرے, یہ لائحہ عمل دے دے, یہ احتجاج کی طرف جائے. جو کریں گے اس پارٹی کے لیے, ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ بات کریں گے. اور بچوں کے ساتھ خان صاحب کی بات بھی ہو گئی آج, خان صاحب وہ بھی الحمدللہ وہ ہو گیا ہے. تو یہ فیوچر میں بھی دونوں قائدین جو آرڈر کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ منوان عمل کریں گے. اور تم لوگوں نے ایک بات میں بتاؤں, آپ لوگوں نے جس طریقے سے, جس خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ ہمارے ان بہنوں نے پنجاب کے لیڈرشپ میں, پنجاب کے جو MNAs ہیں, MPAs ہیں, جس طریقے سے آپ لوگوں نے ساتھ دیا, یہ لبیک دیا, جس طریقے آپ نے قربانی دی, جس طریقے سے ذکر کیا آپ نے اسد کیسر صاحب کا, گردیپ سنگھ صاحب کا, جو ہمارے 26ویں ترمیم پہ بڑے سخت کڑے تھے اور ابھی بھی دے رہے. تو پنجاب کے لوگوں نے جو ساتھ دیا, تو ہم سب آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. اور خان صاحب کے لیے آپ کی جو قربانیاں ہیں وہ تاریخ لکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ دونوں لیڈر فیوچر میں جو عمل کریں گے, ہمارا ان کے ساتھ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ حکم کرو ہم اس کو کمپلائی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ خان صاحب کے لیے ہیں, یہ جمہوریت کے لیے ہیں, یہ ملک کے لیے ہیں, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ایوان کو ہم مضبوط کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ کرو خان کو رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو خان کو, رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو خان کو, رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو خان کو, رہا کرو, خان کو, رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو خان کو, رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو خان کو, رہا کرو. ہم ملک بچانے نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو, ملک بچانے نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو, ملک بچانے نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو, ہمائین بچانے نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو, ہمائین بچانے نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو, ایوان بچانے نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو, ایوان بچانے نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو, ایوان بچانے نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو, رہا کرو, رہا کرو خان کو, رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو خان کو, رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو کرو خان کو,